طلب ہے ایک ہی خو، لا الہ الا ہو۔ ایک طلب ہے ایک ہی خو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو۔ اب تو ہے تو اور تو ہی تو، اب تو ہے تو اور تربیتی مرحلے میں اللہ رب العزت نے ہم سب کو حاضری کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ رب العزت ان بابرکت بہاروں اور فضاؤں کے صدقے ہم سب کو ہمیشہ دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے۔ شیطان اور ابلیس، شیطان یعنی ابلیس، اس نے اول دن سے یہ قسم کھائی ہے کہ وہ اس انسان کو اللہ رب العزت کی طرف نہیں جانے دے گا، صراط مستقیم پر انسان کو گامزن نہیں ہونے دے گا، کہ جس انسان کی وجہ سے بقول اس کے وہ مردود ہوا ہے۔ اور یہ ابلیس لعین، ابلیس مردود کی خام خیالی ہے کہ وہ انسان یعنی حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ السلام کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے مرجوم، رجیم اور مردود ہوا، بلکہ وہ اپنے ہی انکار اور اپنے ہی استکبار اور تکبر کی وجہ سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیشہ کے لیے رحمتوں سے محروم قرار دیا گیا، اپنی بری عادتوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، تو سبھی نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا، ابا واستکبر، اس نے صاف انکار کر دیا، اور انکار کی وجہ اس کا تکبر تھا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ ازلی منکروں اور کافروں میں سے تھا۔ تو ابلیس نے اپنے زعم شیطنت میں یہ سمجھا کہ انسان کی وجہ سے وہ مردود ہوا ہے، سو اس نے یہ قسم کھائی ہے کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ میں انسان پر ہر طرح سے حملہ کروں گا، آگے پیچھے دائیں بائیں ہر زاویے سے اور ہر جہت سے انسان کو راہ حق سے بہکاؤں گا، سیدھے راستے پر بیٹھوں گا اور اس کو نہیں چلنے دوں گا۔ سو اس نے انسان کے لیے کئی جال بنائے، انسان کو اللہ رب العزت سے دور کرنے اور ناشکری اور ناقدری کی دلدل میں پھینکنے کے لیے اس نے مختلف جال بنا رکھے ہیں، مختلف اس نے پھندے بنائے ہوئے ہیں، جگہ جگہ اس نے گڑھے کھود رکھے ہیں، اور نہ جانے کیا کچھ، اور اس کی اس سارے کیے دھرے کا مقصد یہ ہے کہ وہ انسان کو جہنم کا ایندھن بنائے، معاذ اللہ۔ وہ بجائے جنت کے انسان کو دوزخ کا مستحق بنانا چاہتا ہے۔ ہم عام لوگوں کی حالت یہ ہے کہ شیطان کے پھندوں کو ہم اپنے لیے خیر اور بھلائی سمجھ کر سینے سے لگا لیتے ہیں، اور جو گڑھے اس نے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے کھودے ہیں، ہم خود چھلانگ لگا کر ان میں گر پڑتے ہیں،
ہم عام لوگوں کی حالت محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں یہ ہے کہ شیطان نے جو زہر کے پیالے گھول رکھے ہیں ہم خود جا کر وہ پی لیتے ہیں۔ ابلیس نے، شیطان نے اللہ رب العزت سے دوری کے لیے جو ہمارے لیے جال بچھائے ہیں ہم خود ہی اسی میں جا کر پھنس جاتے ہیں، جبکہ اولیاء صلحاء اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں اور بندیوں کی شان یہ ہے کہ وہ پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں، ہر لمحے سوچ سوچ کر اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ گزارتے ہیں، ہر کام کرنے سے پہلے 10 بار سوچتے ہیں کہ کہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور شیطان کی خوشی تو نہیں۔ شب و روز کے دن کے ہر پہر اور رات کے ہر پہر اللہ رب العزت کی رضا اور عدم رضا، ان دونوں کے درمیان فرق اور امتیاز کیے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا خاص قرب پا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان کی نعمت پا لیتے ہیں، اور پھر ابلیس کے مسلسل حملوں اور کوشش کے باوجود ان کا کچھ نہیں بگڑتا۔ تو آج کے درس میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ شیطان کے وہ حملے کون سے ہیں، شیطان کے وہ طریقے کون سے ہیں کہ جن طریقوں کے ذریعے، جن راستوں کے ذریعے وہ انسان کو باغی اور سرکش بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جیسے خود دور ہے، وہ کن طریقوں کے ساتھ انسانوں کو بھی اپنے ساتھ ملا کر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ فاطر کی آیت نمبر 1 ہے، ان الشیطان لکم عدو، یقیناً شیطان اے انسانوں تمہارا دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے۔ فاتخذوہ عدوا، تو اس کو دشمن سمجھو، شیطان کو دشمن تم بھی سمجھو۔ اس نے اول دن سے تمہارے ساتھ دشمنی کا اعلان کیا ہے، وہ تمہارا دشمن ہے، اور یہ بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہارا دشمن ہے اور کھلا دشمن ہے۔ اب دشمن کو دشمن نہ سمجھنا یہ ناسمجھی ہے، نادانی ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ فاتخذوہ عدوا، اپنے دشمن کو تم بھی دشمن سمجھو، یعنی اس کی دشمنی سے تم آگاہ رہو۔ دشمن سے آگاہی یہ ہے کہ دشمن کے پاس اسلحہ کیا ہے، دشمن کے پاس حملہ کرنے کے لیے ہتھیار کیا ہیں، ان کا جاننا بھی ضروری ہے تاکہ ان حملوں کا توڑ ہو سکے، دفاعی قوت بھی مہیا کی جا سکے۔ دنیا کا بہت بڑا اصول ہے جنگ و جدال میں بہت بڑا اصول یہ ہے کہ دشمن کے پاس کیا اسلحہ ہے، اور اس اسلحے کے اگینسٹ میں، اس اسلحے کے مقابلے میں ہمارے پاس دفاعی قوت کیا ہے۔ یہ جنگ و جدال میں فتح اور کامیابی کے لیے بنیادی اصول ہوتا ہے۔ صرف اپنے پاس اسلحہ جمع کیے رکھنا اس سے کامیابی ممکن نہیں، صرف اس سے، بلکہ یہ جانچنا اور یہ دیکھنا اور اس بات کی تفتیش کرنا کہ دشمن کے پاس کیا کچھ ہے، اور وہ جو کچھ ہے اس کے توڑ کے لیے اور اس حملے سے بچاؤ کے لیے دفاعی قوت کتنی ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ شیطان کو دشمن سمجھو، یعنی اس دشمن کی دشمنی کس انداز میں ہوگی، وہ کس انداز میں حملے کرے گا، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ کم سے کم اپنا دفاع ہو سکے، اپنا بچاؤ ہو سکے۔ اب اس پر اولیاء اللہ اور صلحاء کے
فرامین ہیں، فرمودات ہیں، احادیث طیبہ بھی ہیں، اور احادیث طیبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین تو بکثرت ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ایسی چیزوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ امام سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب تنبیہ الغافلین میں بعض اولیاء اور صلحاء سے اس بات کو روایت کیا ہے، بیان کیا ہے کہ نظرت و تفکرت من ای باب یأتی الشیطان الی الانسان۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے مراقبہ کیا اور میں نے غور و فکر کیا کہ ابلیس ملعون مردود وہ شیطان کو، وہ انسان کو گمراہ کرنے کے لیے کن کن دروازوں سے آتا ہے۔ میں نے اس بات پر غور کرنا شروع کیا، کہ وہ انسان کو اپنے حملے کا شکار کیسے کرتا ہے، کن دروازوں سے کرتا ہے۔ میں نے اس پر غور کیا تو میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ فَإِذَا هُوَ يَأْتِي مِنْ عَشْرَةِ أَبْوَابٍ، وہ 10 دروازوں سے آ کر انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان کے دل میں اور انسان کی زندگی میں وہ 10 چور دروازوں سے آ کر حملہ کرتا ہے، 10 راستوں سے بنیادی طور پر۔ اس کے واردات حملہ، اس کے واردات کی جگہیں اور واردات کے راستے وہ 10 ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پہلا یہ ہے یأتی من قبل الحرص وسوء الظن، یأتی من قبل الحرص وسوء الظن، کہ وہ انسان کو اللہ رب العزت کی ذات سے بے بھروسہ کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں انسان کو بے بھروسہ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق میں بے یقینی پیدا کرتا ہے، اور اس کے برعکس انسان کو انسان کی اپنی صلاحیتوں اور خوبیوں کی طرف اس کی توجہ مرکوز کرا دیتا ہے۔ سو انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ شاید سب کچھ میں کرتا ہوں، اور جو میں کرتا ہوں وہ ہوتا ہے، اور دوسری طرف اللہ رب العزت کی ذات اطہر، ذات مبارک، جو خالق کائنات ہے اور خالق نظام کائنات ہے، اور نظام کائنات کا منتظم، مسبب اور نظام کائنات کو چلانے والا ہے، اس کا مدبر ہے، اس ذات مبارکہ سے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے اور اس کی خالقیت سے انسان کی توجہ ہٹا دیتا ہے۔ سو نتیجتاً انسان میں بے یقینی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، بے بھروسہ ہونے لگتا ہے، اور یہ انسان پر اس کا پہلا حملہ ہے۔ اور اس حملے کا دفاع آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان کی اس حملے کا دفاع صرف ایک ہی صورت میں ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے، اور جس حال میں انسان ہے اس حال میں اللہ رب العزت کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ وہ انسان کو حرص و ہوس میں مبتلا کر کے اس کو ناشکرہ بنانا چاہتا ہے، جبکہ اس کے جواب میں ناشکری کے بجائے قدر اور شکر پیدا کیا جائے۔ جس حال میں انسان ہو اس حال کو اپنے لیے بہتر جانے، جو پہننے کو میسر ہے کوشش کرے کہ اچھا مزید ہو جائے، لیکن جو میسر ہے اس پر قدر کرے۔ انسان اچھا رہنے کے لیے اچھا گھر ضرور تلاش کرے اور اچھے سے اچھا تلاش کرے حلال راستوں پر، لیکن جو میسر ہے اس کو اپنے لیے بہتر جانے، اس کی قدر کرے، اور ان لوگوں کو دیکھے کہ جن کے پاس اتنا بھی رہنے کو میسر نہیں،
خورد و نوش میں اپنے لیے مزید اچھا اور بہتر کرے حلال اور جائز طریقے پر، لیکن جو کچھ کھانے کو مل رہا ہے اور جو کچھ مشروبات و مطلوبات اسے مہیا ہیں، خورد و نوش کا جو سامان اسباب مہیا ہیں، اسے اپنے لیے بہتر جانے، اسے اپنے لیے بہت سمجھے، اس پر قناعت اختیار کرے، اور ان لوگوں کو دیکھے کہ جنہیں کچھ کھانے کو میسر نہیں، یہ مرغوب و پسندیدہ میسر نہیں، روکی سوکی پر ایک زمانے سے گزر بسر کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس طرح شیطان کے اس پہلے حملے کا توڑ ہو سکتا ہے، جبکہ اس کے حملے میں مزید اس کے حملے کا شکار ہونا اور یوں سوچنا کہ میں یہ بھی بہتر کر لوں اور زیادہ بہتر ہو جائے، اور پھر حلال و حرام کا خیال نہ رکھا جائے، حلال و حرام کا امتیاز کیے بغیر دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں سے اگر دنیاوی اسباب و مال و متاع اکٹھا کرنے کے لیے انسان اندھا ہو جائے، نابینا ہو جائے، اور آنکھیں بند کیے اللہ رب العزت کی رضا کو ایک طرف رکھتے ہوئے بس دنیا کی ہوس اور حرص میں بڑھتا چلا جائے، تو وہ سمجھ لے کہ شیطان کے حملے کا شکار ہے۔ ابلیس ملعون نے اسے اپنے حملے کا شدید نشانہ بنا رکھا ہے کہ اسے یہ سمجھ ہی نہیں کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، اسے یہ سمجھ ہی نہیں کہ جس زیادہ کے چکر میں وہ پھنستا چلا جا رہا ہے، یہ اس کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی، یہ خواہش مزید بڑھتی ہی رہے گی۔ آج اس نے ایک حد تک حرص مال کیا ہے، کل اس سے زیادہ بڑھے گا، پرسوں اس سے زیادہ بڑھے گا۔ اگر دنیا سے پیٹ بھرتا تو قارون کا بھر جاتا، دنیا کے مال و متاع سے اگر کوئی سیر ہو جاتا اور کسی کا پیٹ بھرتا تو پھر قارون کا بھرنا چاہیے تھا، کہ تاریخ انسانیت میں اس سے زیادہ دولت کسی کے پاس نہیں تھی، اور اللہ رب العزت نے اس کو دنیا کا بہت مالدار انسان ہونے کی حیثیت سے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے، اور دوسری طرف اس کے ناشکرے اور دنیا کے حریص ہونے کا ذکر کیا ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، کہ قارون جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، ان قارون کان من قوم موسیٰ، یقیناً قارون سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، اور ہم نے اس کو بڑی نعمتوں سے نواز رکھا تھا، یعنی ہم نے اسے بہت دنیا دے رکھی تھی، اتنی دنیا دے رکھی تھی کہ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ، اس کے خزانوں، اس کے جواہر، اس کے دولت کے انبار اتنے تھے کہ صرف اس کے اسٹور روم کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک پورا جتھا اور گروہ مہیا تھا۔ اس کے خزانوں کے مخزن جن کمروں میں تھے، ان کی چابیاں اٹھانے کے لیے، صرف چابیاں اور کنجیاں اٹھانے کے لیے ایک پورا جتھا تھا جن کے پاس چابیاں ہی چابیاں تھیں۔ اب اس کی دولت کا تم حساب کر لو کہ دولت اس کی کتنی ہوگی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ اس میں سے اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے غریب اور نادار افراد کا حق تم پر لازم کیا ہے، نعمتیں اسی کی ہیں، تو اس میں سے اس کے حکم پر مستحقین کا جو حصہ بنتا ہے وہ دو۔ تو وہ کہنے لگا دولت میری، پیسہ میرا، مجھے تو اس سے اور زیادہ چاہیے، ابھی تو میرے پاس کچھ بھی نہیں، میں تو اس سے 10 گنا زیادہ جمع کرنا چاہتا ہوں، اور اگر میں نے اللہ کے نام پر دینا شروع کر دیا تو پھر یہ گھٹے گا، اس میں کمی آ جائے گی، مجھے تو اس کو بڑھانا ہے، ابھی تو میری خواہش پوری ہی نہیں ہوئی۔
یہ کچھ کئی گنا بڑھا لوں تو پھر دیکھوں گا، اس بارے میں سوچوں گا، فی الحال اس بارے میں میرا ذہن نہیں بن رہا، کیونکہ ابھی میری خواہش پوری نہیں ہوئی۔ تو اگر دنیا کی دولت اور دنیا کی حرص و ہوس سے پیٹ بھر جاتا تو پھر قارون کا بھرنا چاہیے تھا، حالانکہ اس کا نہیں بھرا۔ تو وہ بزرگ ارشاد فرماتے ہیں کہ جسے دنیا کا حرص ہے اور مزید دنیا جمع کرنے کا لالچ ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ اس کی اپنی سوچ ہے، نہیں، اس کی اپنی سوچ نہیں، بلکہ شیطان کے سجانے سے وہ سوچ رہا ہے۔ شیطان نے اس کے دماغ کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے، شیطان نے اس کے ہوش و حواس کو مدہوش کر دیا ہے، اس کے دماغ کو سن کیا ہوا ہے۔ وہ نہیں سمجھ پا رہا کہ جس دنیا اور جس مال کو جمع کرنے کی وہ ہوس میں ہے، یہ ہوس ختم نہیں ہوگی اور زندگی ختم ہو جائے گی۔ یہ دنیا جمع کرنے کا شوق ابھی پورا نہیں ہوگا، مگر یہ حیات مستعار یہ ختم ہو جائے گی۔ دنیا سے متعلقہ اس کی خواہشیں پوری نہیں ہوں گی، مال و متاع کے جمع کرنے سے متعلق یہ خواہشات پوری نہیں ہوں گی، مگر جسم سے روح نکل جائے گی۔ یہ کہانی ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ ایک ایسی لمبی سیریز ہے جس کا کوئی اینڈ کا اتا پتہ نہیں ہے۔ یہ سوچیں بڑھتی ہی رہیں گی، یہ خواہشیں بڑھتی ہی رہیں گی، یہ طمع اور لالچ ایک ایسی لمبی نہ ختم ہونے والی داستان ہے جو جب رقم ہوتی ہے، جب یہ داستان شروع ہوتی ہے تو بس پھر موت ہی اس کا انجام ہوتا ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لو، اللہ رب العزت نے جس حال میں رکھا ہے وہ حال بہتر ہے۔ تمہیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ مال و متاع اور وہ دنیا کا سامان جو تمہیں حاصل ہے، اس سے بڑھ کر اللہ کی رضا ہے، اس سے بڑھ کر اللہ کی اطاعت اور بندگی ہے۔ زندگی کے یہ لمحے جو گنے چنے ہیں، بجائے دنیا جمع کرنے کے اگر اللہ کی رضا کو جمع کرنے میں صرف ہو جائیں تو اس کا نتیجہ جنت ہے جو دائمی ہے، ہمیشہ کی جنت، ہمیشہ کی رضا، ہمیشہ کی نعمتوں کی بہاریں ہیں۔ اور اگر اس کے برعکس دنیا کے لیے ساری زندگی گزار دی جائے تو دنیا ختم، زندگی ختم، دنیا ختم، پھر آخرت میں کیا رہا انسان کے پاس؟ اس دائمی ابدی ہمیشہ کی زندگی کے لیے انسان نے کیا جمع کیا؟ کچھ بھی جمع نہ کیا، اس لیے کہ آخرت کا سرمایہ تو اللہ کی رضا ہے، اور اللہ کی رضا کی بنیاد پر، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر آخرت کی ساری نعمتیں ہیں۔ اور اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا سرمایہ نہ پا سکا، کوئی نہ پا سکے، تو پھر کیا پایا اس نے؟ سب کچھ کھو دیا۔ بہرحال اس پہلی بات کی تفصیل زیادہ ہو گئی، باقی چیزوں کو مختصر آپ سمجھتے چلے جائیں۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ شیطان کا پہلا حملہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو دنیا کے حرص و ہوس میں مبتلا کر کے اس میں بے توکلی پیدا کر دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بے یقین ہو جاتا ہے، ناشکرہ ہو جاتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو اتنا دے رکھا ہے، مجھے تو وہ بھی نہیں ملا جو میں چاہتا ہوں۔ تو ایسا نہیں، اللہ پاک نے بہت سوں سے اچھا اسے رکھا ہے، لیکن وہ جن بہت سوں سے اچھا رکھا گیا ہے ان کو نہیں دیکھ رہا اور اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ رہا ہے۔ دوسرا حملہ شیطان کا یہ ہے کہ وہ انسان کو طول العمل مبتلا کر دیتا ہے، اور طول العمل کا مطلب یہ ہے کہ اس کی دنیا سے لمبی لمبی امیدیں وابستہ کر دیتا ہے۔ دنیا کے ساتھ لمبی لمبی امیدیں اس کی جڑ جاتی ہیں،